دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تیسرے بڑے جلسے جو کوئٹہ ایوب اسٹیڈیم میں ہوا ہے۔ خبر ظاہر ہے آپ سن چکے ہیں، جو وہی اصل میں تو انہی مسائل کی زیادہ تر تکرار ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں نئی بھی کہی جاتی ہیں اور کچھ ایلیبوریٹ بھی نیا انداز سے کی جاتی ہیں، لیکن مخاطب بھی وہی ہیں اور جو خطاب کرنے والے ہیں ان سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ جو بہرحال جتنی مرتبہ بھی کی جائے اتنی مرتبہ ہی کم ہے، الا یہ کہ آپ حاصل کر لیں آپ کا مقصد جو ہے، اس تحریک کا مقصد یقین کریں یہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ان کے حق دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں اپنا انتظام چلانے کے لیے، اپنی حکومت کرنے کے لیے ود ان دی پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن، اور اس راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ صرف باوردی ٹھگ رکاوٹ ہیں جن کا سرگنا قمر باجوہ فرام گکھڑ منڈی جی، اور ان کا لے پالک بنی گالا کا جو نام نہاد مرید خاص ہے وہاں کی پیرنی کا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف بعض لوگ مبینہ طور پر یہ یعنی ان کی نظر میں کہ جو قمر باجوہ ہے وہ اس کا باپ ایٹ لیسٹ باپ جی، یعنی ددھیال کی طرف سے گویا وہ قادیان کے قذاب کے پیروکار تھے یا ہیں۔ اس طرح جو خان صاحب ہیں وہ اپنے ننہال کی طرف سے جو قذاب قادیان تھا اس کے پرستار تھے یا ہیں۔ یہ بھی محض اتفاق ہے یا کوئی پلان اس میں انوالو ہے، اب اللہ ہی جانے جی، لیکن ہے ایسا ہی کہ بہت سارے لوگوں کے نظر اس کے ٹھوس شواہد موجود۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں جلسے کی۔ اس سے خطاب ظاہر ہے اس میاں محمد نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو گماشتے عوام کو مس لیڈ کرنے کے لیے اور کچھ منہ زوروں کی یعنی ان کا راگ الاپنے کے لیے اور ان کی مقاصد کو سرو کرنے کے لیے یہ کنفیوژن پھیلا رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے کسی بریگیڈیئر کے کہنے پر تقریر نہیں کی جی ایچ کیو سے، یا شیخ الجاسوس جو ہے ان کی طرف سے کوئی فون وغیرہ گیا ہے، اور اس ایفرٹ میں نمایاں نام اعتزاز آسن کا تھا۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ وہ بریگیڈیئر صاحب اب سو گئے ہیں کیا، اب بھنگ پی لیا انہوں نے جی؟ تو بہرحال میاں صاحب نے خطاب کیا اور بالکل اسی جذبہ جنون کے ساتھ کیا جس کا اظہار زیادہ شد و مد سے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں خطاب سے کیا، اور اس ٹریڈیشن کو پروان چڑھایا، آگے بڑھایا۔ پھر ظاہر ہے جب بھی موقع ملا وہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی یا مسلم لیگ کی جو یعنی ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس سے خطاب ہو، یا پھر گوجرانوالا کا جلسہ جس کو بڑے شد و مد سے حکومت نے روکنے کی کوشش کی، پھر کراچی کا، اور پھر اب کوئٹہ کا۔ کراچی میں اگرچہ انہوں نے خطاب نہیں کیا لیکن ان کی ترجمانی ان کی صاحبزادی مریم نواز نے بھرپور کی۔ تو بہرحال کوئٹہ میں انہوں نے اسی انداز سے، اسی جذبہ یگانہ سے للکارا ہے ان دیوتاؤں کو جو پاکستان پر ظلم و ستم برپا کرنے پر بضد ہیں، جن کا یعنی سرگنا اس وقت جن کا نام نہاد جو انڈیکس ہے، فیس ہے، وہ گاڈ فادر ظاہر ہے قمر باجوہ اور ان کا نائب یا آئی ایس آئی کا سربراہ فیض حمید ہیں۔ اور اسی طرح جناب مولانا فضل الرحمان نے بڑا مدلل انداز سے اور بڑا خوبصورت انداز سے بات کی، اور ظاہر ہے انہی قوتوں کو للکارا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خدا را پاکستان پر ظلم و ستم بند کر دیں۔ اور پھر مریم نواز نے بھرپور انداز سے خطاب کیا، عوام جو اوور آل پاکستان کے ہیں ان کی بھی ترجمانی کی، اور خاص طور پر جو کچھ خصوصی مسائل بلوچستان کے ہیں ان کی زبان بھی بنی، اور بلوچستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کی،
اور ان کے درد اور ان پر ظلم و ستم جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کا بھرپور اظہار کیا. گمشدہ افراد کا بھی تذکرہ کیا، نہ صرف تذکرہ کیا، ان کے افراد سے ملاقات کی جلسے کے دوران بھی اور بعد میں بھی. تو باقی لیڈروں نے بھی ظاہر یہی کم و بیش باتیں کی، یعنی محمود خان اچکزئی ہیں، ڈاکٹر عبد المالک ہیں، اسی تو مولانا نے اور مریم نواز نے، باقی لیڈروں نے بھی یقیناً یعنی اس چیز کا بھی اظہار کیا جو فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز رویہ اپنایا. اس کی سب نے مذمت کی ہے، مریم نواز نے بھی، مولانا نے بھی، باقی شرکاء سب لیڈروں نے، سب عوام نے. اور ظاہر ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ سارے اہل ایمان جو ہیں اس معاملے میں متفق ہیں. اور اس کا باقاعدہ یعنی مریم نے تو وہ ذکر بھی کیا کہ ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ کم و بیش پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر بلند کیا ہے کوئی ہے ان کا ذکر کم کر سکتا؟ اور یقین کریں ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو یہ ذکر بلند ہی رہے گا ہمیشہ. اس طرح اختر مینگل صاحب ہیں، شاہ اویس نورانی صاحب ہیں JUP کے، ساجد میر ہیں اہل حدیث کے. تو سارے مقررین نے بھرپور انداز میں جو ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنایا اور پاکستان کے عوام کی صحیح معنوں میں ان کے جذبات کو کھل کے بیان کیا. اور جو تشخیص پہلے ہو چکی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ یعنی کم و بیش لامحدود پوٹینشل رکھنے والا ملک جو سپر پاور بن سکتا ہے اس کو کیوں اس طرح کرپل کر کے رکھا گیا ہے اور کیوں بے دست و پا بنا دیا، اور خاص طور پر موجودہ دور میں تو اسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پولا کر دیا گیا ہے، یعنی جس سے آم چوسنے کے لیے پہلے پولا نہیں کرتے. تو شاید یہ کوئی عالمی ایجنڈا ہے جس کے پرستار یا کردار ہیں موجودہ نام نہاد حکمران. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو گویا بڑا نرم سا کر کے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کے قدموں میں ہی رکھا جائے، اور اس پر انہوں نے بھرپور کام کیا اور بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کے مقبول لیڈرز جو ہیں وہ اس بیماری کو نہ صرف اب اس کی تشخیص کر چکے بلکہ اس کا برملا اظہار کر چکے، اور وہ اس مرض سے نجات کے لیے کوشاں ہیں، اور پاکستان کے عوام بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. مبصرین کے مطابق کوئٹہ کا جلسہ جو ہے وہ غیر معمولی تھا، یعنی تاریخ ساز بھی تھا، اور سمجھ لیں کہ جو پہلے جلسے ہوئے ہیں ان سے بڑھ کے تھا ایک سینس میں، اس لیے کہ خاص طور پر بلوچستان کی آبادی بھی ظاہر ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. تو اس والے سے اگر دیکھیں تو یہ تو مینی فولڈ ہے. یہ تینوں جلسے ایسے ہی ہیں، گوجرانوالا کا، کراچی کا، کوئٹہ کا، کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، اور ہے بھی اسی طرح کہ عوام کا جذبہ جنون جو ہے وہ بالکل ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجود ہے. اور جو دربان ہیں اور جو دیوتا بن کے جو GHQ میں بیٹھے ہیں یا بنی گالا میں بیٹھے ہیں یا کوئی اور صورتیں اپنائے ہوئے ہیں، ان سب کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، ان کے سب کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں اور حواس باختہ ہیں. یہ جو محسن داوڑ صاحب کے ساتھ اور باقی اور لیڈروں کے ساتھ ایئرپورٹ پر کیا گیا، ان کو ڈیٹین کرنے کا معاملات اور انہیں گویا ایک سینس میں پریونٹ کرنا، یا اس سے پہلے مریم نواز اور کیپٹن صفدر پر جو واردات کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سب ان کی بخلاہٹ کا اور پاگل پن کا اور ان کی اخلاقی دیوالیہ پن کا اظہار ہے. لیکن ان ہتھ کنڈوں سے اب یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے. یعنی اب میاں صاحب نے بالکل زیادہ ایلیبوریٹ، یعنی میاں صاحب نے گویا ہر تقریر، پہلی تقریر سے زیادہ ایلیبوریٹ انداز میں ان کو پن پوائنٹ کیا. باجوے کا نام لیا، بلکہ باجووں کا نام لیا. وہ ایک سرغنہ جو اس وقت ہے گاڈ فادر اس مافیا کا، اور ایک جو پتا والا مافیا کا نمائندہ ہے وہ باجوہ، اور پھر فیض حمید جس نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. اور یہ سارے ہی یعنی باقاعدہ غدار ہیں، پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، پاکستان کو اٹھنے نہیں دیتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ آرام سے سوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ یقین کریں غربت، افلاس، لا لیسنس، دہشت گردی کا شکار ہیں، اور وہ جو فینا مینا اس کے ریپریزنٹیٹیو یہ ہے.
جہاں تک عام افواج کی بات ہے، میاں نواز شریف نے بھی اور باقی سارے لوگ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی حب الوطنی میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی اس حب الوطنی کے ٹول کو ہی یوز کر کے یہ جو پاکستانی عوام کے قاتل ہیں اور ملک دشمن ہیں اور جنہوں نے گویا قسم اٹھا رکھی ہے، ویسے بظاہر تو آئین کی اٹھا رکھی ہے، لیکن قسم اس کے ریورس اٹھا رکھی ہے پریکٹیکلی کہ ہم نے آئین کو نافذ نہیں ہونے دینا اور یہاں کے عوام کو سر نہیں اٹھانے دینا. یعنی یہ جو سرگنے ہیں ان کے علاوہ جو یعنی آئین کو توڑنے میں، سبوٹاج کرنے میں، پاکستان کے عوام کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کرنے میں، انہیں اغوا کرنے میں ملوث نہیں ہیں، وہ ان سب کو ہم سلام کہتے ہیں، ان سب کو سارے لیڈر سلام کہتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. لیکن یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. یقین کریں ان کی صورت میں جو پاکستان کو ایڈز لگی ہوئی ہے 73 سال سے، اگر وہ نہ ہو تو پاکستان جو ہے وہ لامحدود پوٹینشل رکھتا ہے. یعنی پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی کم نہیں ہے کہ یعنی وہ پیچھے رہ جائے، وہ بالکل باقی جو سپر پاورز ہیں کم و بیش اس لیول کا پوٹینشل رکھتا ہے. تو بہرحال اس یعنی جلسے کی کامیابی اور ان سے پہلے جلسوں کی کامیابی جو ہے گویا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی تحریک آزادی جو ہے وہ نہ رکی ہے، نہ تھمی ہے، نہ اس میں کمی آئی ہے، بلکہ وہ روز افزوں ہے، وہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے. اور ہر لمحے آپ پر ظلم ڈھانے والے گاڈ فادرز جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور وہ دن دور نہیں جب آپ کو آزادی ملے گی، جب پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب بغیر کسی مداخلت کے اور بغیر کسی جو توپ و تفنگ کی کا خوف ہے اس کے بغیر کریں گے. اور انشاءاللہ پھر پاکستان جو ہے پہلے سے بھی بڑھ کے، یعنی موجودہ جو ایک اخلاقی طور پر حیا باختہ لوگ اور معاشی طور پر ملک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے پہلے جیسے 5.8 پر ترقی کر رہا تھا، اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، اور امیجن کریں وہ مومنٹم اس کے باوجود تھا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے حکومت کی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھیں کہ ان کو ترقی پاکستان میں لانے نہیں دینا، لیکن پھر بھی انہوں نے 5.8 یا 6% پر لے کر گئے معیشت کو، اور اس سے بھی آگے بڑھنے کے قوی امکانات تھے، پروجیکشنز تھیں. لیکن ان سازشیوں نے پاکستان کے عوام کو یعنی اس معاملے میں فیل کرنے کی کوشش کی، اور فی الحال یعنی اس کی ترقی کے سامنے چیک کر رکھنے میں وہ کامیاب رہے. ان ساری باتوں کا ظاہر ہے جلسے میں بھی تذکرہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، اور ہم بھی بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو عوام ہیں ان کو یہ یاد دہانی رہے کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے، آپ اس کارواں میں شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں. کب تک آپ کی نسلیں آپ غلام رہیں گی؟ یعنی کوئی کیا یہ ہم نے کوئی کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بوٹوں تلے ہی رہنا ہے؟ جی، بوٹوں کا مقام پاؤں میں ہے، پاؤں میں رکھیں. بوٹوں کا مقام سر نہیں ہے، بوٹ کبھی تاج نہیں بنتے، لہٰذا ان بوٹوں کو اپنی جگہ رکھیں جو ان کی صحیح جگہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش کہ اس کے بعد ایک تو بھرپور ان جذبات کے عکاسی کے لیے آپ کی خدمت میں نظم پیش کروں گا، اور اس کے بعد ایک اور پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن کو نواز شریف سے کیا تکلیف ہے، کیا دشمنی، یعنی اس پر بھی پروگرام کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. بڑی مہربانی جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور عافیت سے رکھے. خدا حافظ.